السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں کہ اردو حروف تہجی کتنے ہیں اور اس کی جنس کیا ہے۔ تو حروف تہجی الف سے یہ تک کو کہتے ہیں اور جنس کہتے ہیں مذکر یا مؤنث، کہ کون سا حرف مذکر ہے اور کون سا مؤنث، اور اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کو اور آسان لفظوں میں سمجھیے۔ مذکر یعنی میل، وہ لفظ جو لڑکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مؤنث یعنی فیمیل، وہ لفظ جو لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یقین مانیں کہ آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو آئندہ کے لیے یاد ہو جائے گا۔ یہ ان سبھی طالب علم اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے جو اردو لکھنا پڑھنا چاہتے ہیں یا کسی بھی قسم کے امتحان کی تیاری میں مصروف ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اردو کے حروف تہجی، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے لے کر یہ تک۔ یہ مکمل 37 حروف ہیں۔ ان 37 حروف میں کون کون سے حروف مذکر ہیں اور کون کون سے مؤنث، تو اسی کے بارے میں جانیں گے۔ تو یہ بھی جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ حروف تہجی اسم ہے اور جو اسم ہوتا ہے اس کی جنس ہوتی ہے۔ تو چلیے ہم جانتے ہیں ان میں کون کون سے حروف مذکر ہیں اور کون کون سے مؤنث ہیں۔ تو پہلے مؤنث کے بارے میں جان لیں۔ تو اب یہاں دیکھیں، مؤنث کی پہچان کے لیے آپ یہ جان لیں کہ جو بھی حروف ہیں اگر وہ فعل کے وزن میں پڑھے جائیں تو وہ سبھی مؤنث شمار کیے جائیں گے۔ فعل کے بارے میں بھی جان لیں کہ فعل کیا ہے، یعنی فے اور عین دونوں الگ الگ، یعنی ہم جس کو استعمال کریں تو 2 حروف کا استعمال ہو اور اس کو پڑھنے میں فے یا اسی طرح کا تلفظ ظاہر ہو، لیکن اس میں 2 ہی حروف ہونی چاہیے۔ اگر اس کو لکھا جائے تو اگر ہم بے لکھیں گے تو بے اور یہ لکھیں گے، پے لکھیں گے تو پے اور یہ لکھیں گے، تے لکھیں گے تو تے اور یہ لکھیں گے، ٹے لکھیں گے تو ٹے اور یہ لکھیں گے، اسی طرح تو لکھیں گے تو تو اور واو لکھیں گے، دو لکھیں گے تو دو اور واو لکھیں گے وغیرہ۔ ان سبھی کو اگر الگ سے لکھا جائے تو یہ 2 حروف میں لکھے جائیں گے۔ تو وہ حروف جن کو اگر الگ سے لکھا جائے اور وہ 2 حروف میں لکھے جاتے ہوں وہ سبھی مؤنث شمار ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ نے بخوبی سمجھ لیا ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں مذکر میں مندرجہ ذیل حروف جو فعل کے وزن میں نہیں ہے وہ مذکر بولے جائیں گے۔ الف آپ لکھیے، کیا وہ فعل کے وزن میں ہیں؟ فعل میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ فے اور عین یعنی 2 حروف کا استعمال ہوتا ہے۔ الف اگر آپ کہیں لکھتے ہیں تو اس میں 3 حروف کا استعمال ہوتا ہے۔ جیم لکھیں گے 3 حروف کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح دال میں 3 حروف ہے، گاف میں 3 حروف ہے، لام میں 3 حروف ہے۔ الف، جیم، دال، ڈال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، کاف، قاف، گاف، لام، میم، نون، واو۔ یہ سبھی حروف ہیں جن میں 3 حروف ہیں۔ تو جس حروف میں 2 سے زیادہ کا حرف استعمال ہوتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے، اور جس حروف میں 2 حرف کا استعمال ہوتا ہے وہ مؤنث کہلاتا ہے۔ اس کو ایک مرتبہ اور صحیح سے سمجھ لیں۔ اگر ہم لکھتے ہیں قاف تو اس میں کتنے حروف کا استعمال ہوتا ہے؟ تو اس میں 3 حروف کا استعمال ہوتا ہے، قاف، الف، فے۔ تو یہاں قاف لکھیں گے تو 3 حروف کا استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح ہم لکھیں میم تو میم، یہ، میم 3 حروف کا استعمال ہوا۔ تو جس میں 3 حروف کا استعمال ہوتا ہے اس کو مذکر کہتے ہیں، اور جس میں 2 حروف کا استعمال ہوتا ہے اس کو مؤنث کہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ نے اسے سمجھ لیا ہوگا۔ تو آگے آپ دیکھیں کہ اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے۔ جیسے اس کا استعمال ہم کرتے ہیں سبب میں، سین اور بے کے بعد ایک اور بے آئے گی، آئے گا نہیں کہہ سکتے ہیں، آئے گی، کیونکہ بے مؤنث ہے۔ اسی طرح اگر تاج لکھیں تو کہیں گے تے اور الف کے بعد جیم آئے گا، کیونکہ جیم مذکر ہے۔ اور یہاں اگر دیکھیں گے تو یہ کہہ سکتے ہیں، یہ بنا دیا گیا ہے 2، ایک بڑا دال ہے اور ایک چھوٹا دال ہے، ایک بڑی سے ہے اور ایک چھوٹی سے ہے۔ یہ صحیح ہے، لیکن اگر ہم اس کو
اس طرح استعمال کریں گے کہ ایک بڑی دال ہے اور ایک چھوٹی دال ہے، ایک بڑا سے ہے اور ایک چھوٹا سے ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ دال مذکر ہے اور سے مؤنث ہے۔ میں نے آپ کو شروع ہی میں پڑھایا کہ 3 حروف والا حرف مذکر ہوتا ہے اور 2 حروف والا مؤنث ہوتا ہے۔ غور سے دیکھیں، دال میں 3 حروف ہیں اور سے میں 2 حروف ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، فقط والسلام۔